وہ ایک پیدائشی باغی تھا جو اسٹیٹس کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا، جس کی سوچ یہ تھی کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ کام کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو جیسا دیکھتے ہیں ویسا ہی قبول کر لیتے ہیں اور رائج نظام کو قبول کر کے اس کا حصہ بن کر نظام چلاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اسے کیسا ہونا چاہیے اور وہ اسی سوچ کے تحت رائج نظام پر تنقید کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ صرف حال کی گاڑی کو کھینچتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے لوگ نہ صرف مستقبل کا راستہ ہموار کرتے ہیں بلکہ مستقبل کو شیپ کرتے ہیں۔ سید مودودی میں دوسری قسم کے لوگوں والی صلاحیت انتہائی کم عمری میں نہ صرف موجود تھی بلکہ انہوں نے اپنی تحریروں سے اس کا اظہار کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ ہندوستان کے سیاسی حالات، مسلمانوں کی قیادت اور سماجی اور سیاسی صورتحال پر ایسی تنقید کر رہے تھے جس سے غلامی کے مارے ذہنوں پر جمی صدیوں کی گرد چھٹ رہی تھی۔ ایک ایسے وقت پہ جب ہندوستان کے سیاسی افق پر مسلمانوں کی قیادت مولانا محمد علی جوہر، قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر محمد اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد اور حسین احمد مدنی جیسی قداور شخصیات کے پاس تھی، مودودی ان رہنماؤں کے دبدبے کو خاطر میں لائے بغیر مسائل اور ان لیڈرز کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ صرف 22 برس کی عمر میں جمعیت علماء ہند کے رسالے الجمیہ کے ایڈیٹر بننے والے سید ابوالعلا مودودی نے 4 سال بعد صرف اس لیے رسالے کے ایڈیٹر سے استعفیٰ دے دیا کہ انہیں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے اکابرین کی کانگریسی سیاست قبول نہیں تھی۔ یہ مودودی کی فکری مزاحمت ہی تھی کہ جب مولانا حسین احمد مدنی نے مشترکہ قومیت کا تصور پیش کیا تو اس پر ایسی بیلاگ تنقید کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت نے حسین احمد مدنی کے تصور قومیت کو مسترد کر دیا۔ مسئلہ قومیت پر مولانا مودودی کے اس موقف کی تائید علامہ اقبال نے جس طرح سے کی، اس کی تفصیل آپ ہماری اس ڈاکومنٹری میں دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال و مودودی کی مسئلہ قومیت پر پیش کی گئی آراء جس طرح مسلمانوں میں مقبول ہوئی، اس نے مسلم لیگ کے 2 قومی نظریے کو بھی نئی توانائی بخش دی۔ لیکن اس کے باوجود سید ابوالعلا مودودی قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت مسلم لیگ کی سیاسی حکمت عملی سے بھی مطمئن نہیں تھے اور کھل کر اپنا اختلاف ظاہر کر رہے تھے۔ مولانا مودودی نے کہا، اگر ہمارے پیش نظر ایک اسلامی ریاست ہے تو ضروری ہے کہ ہم قوم کو اس مقصد کے حصول کے لیے اخلاقی حیثیت سے بھی تیار کریں۔ صرف سیاسی جنگ اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے علمی، فکری، اخلاقی، تہذیبی اور سیاسی ہر میدان میں کام کرنا ہوگا۔ اشتراکیوں، ملحدوں، بے دینوں، جاگیرداروں اور زمینداروں کو بلا سوچے سمجھے جمع کرنے سے جو ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے وہ قوم کی کسی صحیح سمت میں رہنمائی نہیں کر سکتا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی جانب سے بھی مولانا مودودی کو ایک اور خط بھیج کر تعاون مانگا گیا، جس کے جواب میں مولانا نے صاف لکھا، آپ حضرات ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ میں اس کام میں کسی اختلاف کی وجہ سے حصہ نہیں لینا چاہتا، بلکہ میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ حصہ لوں تو کس طرح لوں۔ ادھوری تدبیریں میرے ذہن کو اپیل نہیں کرتی، نہ ہی پیچ ورک سے مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ میرے لیے مناسب یہی ہے کہ عملاً کوئی خدمت انجام دینے کے بجائے ایک طالب علم کی طرح دیکھتا رہوں کہ سوچنے والے اس جزوی اصلاح و تعمیر کی کیا صورت نکالتے ہیں اور اس سے کیا نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اگر فی الواقع انہوں نے اس طریقے سے کوئی بہتر نتیجہ نکال لیا تو وہ میرے لیے ایک انکشاف ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈاکومنٹری تو جماعت اسلامی کی ناکامیوں پر ہے، تو ہم ان باتوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں جو قیام پاکستان سے بہت سال پہلے کی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک جماعت اسلامی کے قیام کی وجوہات، ساخت اور سید مودودی کی شخصیت کو نہیں سمجھیں گے، جماعت اسلامی کی ناکامی کی وجوہات بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو پھر آگے چلنے سے پہلے رفتار کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسی ریسرچ بیسڈ ڈاکومنٹریز آپ تک پہنچنے میں دیر نہ ہو، اور رفتار میں اضافے کے کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے پیٹریون ممبر بھی ضرور بنیں، جس کا طریقہ کار ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ 1940 کے آس پاس نئے آزاد وطن کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے مسلم لیگ نے ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی جو سید سلمان ندوی، سید ابوالعلا مودودی، مولانا آزاد سبحانی اور مولانا عبد الماجد دریابادی پر مشتمل تھی۔ مولانا مودودی کی ایما پر کمیٹی کے نمائندے قمر الدین خان نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی۔ قائد اعظم نے 45 منٹ تک مولانا مودودی کا موقف سننے کے بعد کہا، میں مولانا کی خدمات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا اصول ان کی زندگی اور کردار کی تطہیر سے زیادہ فوری اہمیت کا حامل ہے۔ جماعت اسلامی اور آل انڈیا مسلم لیگ میں کوئی اختلاف نہیں ہے،
اگر جماعت اسلامی ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کام کر رہی ہے تو مسلم لیگ اس فوری مسئلے کی طرف متوجہ ہے، جسے اگر حل نہ کیا جا سکا تو جماعت کا کام بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ مولانا مودودی کے علماء دیوبند اور مسلم لیگ کے اکابرین کے ساتھ ہوئے مکالمے ریکارڈ پر لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سید مودودی کا موقف اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ قائد اعظم جیسے مقبول لیڈر کے لیے ان کی رائے کو یکسر مسترد کرنا آسان نہیں تھا۔ مولانا مودودی اپنے رسالے میں ہندوستان کے سیاسی مسائل پر جس طرح اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، اس سے یہ واضح اشارے مل رہے تھے کہ ان کے پیش نظر جس اسلامی ریاست اور اقامت دین کا تصور موجود ہے، وہ مقصد ایک انقلابی جماعت کی تشکیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رسالہ ترجمان القرآن میں مولانا مودودی کے خیالات سے متاثر ہونے والے پورے ہندوستان سے خط بھیج کر اس مقصد میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اور 26 اگست 1941 کو لاہور کے اسلامیہ پارک میں 75 افراد نے 74 روپے کی سرمایہ کے ساتھ جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ مولانا مودودی کے ذہن میں بالکل واضح تھا، جس کا اظہار انہوں نے بار بار کیا، کہ اقامت دین کا مطلب دین کو اقتدار میں لانا ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہے، اور وہ تاسیسی ارکان کو مستقبل کے خطرات سے مسلسل خبردار بھی کر رہے تھے۔ خدا کے راستے میں پیش قدمی کرنے کے بعد مشکلات، مسائل، نقصانات اور خطرات کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جانا اپنی روح اور حقیقت کے اعتبار سے ارتداد ہے۔ اس لیے قدم اٹھانے سے پہلے خوب سوچ لو، جو قدم اٹھاؤ اس عزم کے ساتھ اٹھاؤ کہ اب یہ قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جو شخص اپنے اندر ذرا بھی کمزوری محسوس کرتا ہے، بہتر ہے کہ وہ اسی وقت رک جائے۔ مولانا مودودی کی اسلامی ریاست کے قیام اور اقامت دین کے مقصد سے وابستگی میں اتنی زیادہ یکسوئی تھی، جس کو سمجھنے کے لیے ان کی تقریر کا یہ حصہ ہی کافی ہے۔ میرا جینا مرنا اس مقصد کے لیے ہے، کوئی اس راہ پر چلنے پر تیار ہو یا نہ ہو، بہرحال مجھے تو اس راہ پر ہی چلنا ہے اور اسی راہ میں جان دینا ہے۔ کوئی آگے نہیں بڑھے گا تو بھی میں آگے بڑھوں گا، کوئی ساتھ نہ دے گا تو میں اکیلا چلوں گا، ساری دنیا متحد ہو کر مخالفت کرے گی تو بھی مجھے تنہا اس سے لڑنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ مولانا مودودی کے الفاظ تو مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ان کا مقصد بہت واضح تھا کہ جماعت اسلامی ایک انتخابی سیاسی جماعت نہیں، بلکہ وہ اپنے ارکان کے کردار کی طاقت پر اقامت دین کا کام کرے گی، یعنی بزور قوت ہی اسلامی ریاست قائم کی جائے گی۔ یعنی انہیں کارکنوں کی کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی درکار تھی، اور یہ اپروچ انتخابی سیاست میں کامیابی کے لیے درکار مقبولیت کی سیاست کی ضد تھی۔ ہمیں زبان، قلم یا عوامی مظاہروں سے لوگوں پر سحر طاری نہیں کرنا ہے کہ ریور کے ریور ہمارے پاس آ جائیں اور پھر ہم انہیں ہانکتے پھریں، بلکہ ہمیں ان میں حقیقی اسلامی معرفت پیدا کرنی ہے۔ ارکان جماعت کی تعداد میں اضافے کی خاطر خام یا نیم پختہ آدمیوں کی بھرتی نہ کی جائے، بلکہ صرف ان لوگوں کو جماعت میں داخل کیا جائے جو جماعت کے نصب و لحن کو اچھی طرح سمجھ سکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اولین اجتماع سے خطاب میں مولانا مودودی نے انقلاب کے لیے خاص سوچ اور کردار کے افراد کی تیاری کو سب سے اہم قرار دیا۔ جو تحریک انسانی زندگی میں مکمل اور حقیقی انقلاب برپا کرنا چاہتی ہو، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود اپنے مزاج اور تقاضوں کے مطابق انسان کو ڈھالنے کا ایک نظام قائم نہ کر لے۔ مولانا مودودی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کی تحریک کس وقت اسلامی انقلاب لانے کے قابل ہو جائے گی، اور اس کے لیے جو پیمانے وضع کیے گئے تھے، اس سے واضح تھا کہ یہ اہداف برسوں نہیں بلکہ عشروں میں حاصل کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ اربوں انسانوں کو ہمارے پیغام سے واقف ہونا چاہیے، کروڑوں انسانوں کو کم از کم اس حد تک متاثر ہونا چاہیے کہ وہ اسے حق مان لیں، لاکھوں انسان کو ہماری پشت پر اخلاقی اور عملی تائید کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، اور ایک کثیر تعداد ایسے سرفروشوں کی تیار ہونی چاہیے جو بلند ترین اخلاق کے حامل ہوں، اور اس مقصد عظیم کے لیے کوئی خطرہ، کوئی نقصان، کوئی مصیبت برداشت کرنے میں تامل نہ کریں۔ مولانا مودودی اسلامی انقلاب اور اقامت دین کے تصور کو واضح کرتے جا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں یہ مزید واضح کیا کہ جماعت اسلامی ریاست کیسے قائم کرے گی۔ جس نوعیت کا بھی نظام حکومت پیدا کرنا مقصود ہو، اسی کے مزاج اور اسی کی فطرت کے مناسب اسباب فراہم کرنا، اسی کی طرف لے جانے والا طرز عمل اختیار کرنا بہرحال ناگزیر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ویسی ہی تحریک اٹھے، اسی قسم کی انفرادی کریکٹر تیار ہوں، اسی طرح کا اجتماعی اخلاق بنے، اسی طرز کے کارکن تربیت کیے جائیں، اسی ڈھنگ کی لیڈرشپ ہو، اسی کیفیت کا اجتماعی عمل ہو جس کا تقاضا اس خاص نظام حکومت کی نوعیت فطرتاً کرتی ہے جسے ہم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے اسباب و عوامل جب بہم ہو جاتے ہیں اور جب ایک طویل مدت تک جدوجہد سے ان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی تیار کی ہوئی سوسائٹی میں کسی دوسری نوعیت کے نظام حکومت کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، تب ایک طبعی نتیجہ کے طور پر وہ خاص نظام حکومت ابھر آتا ہے
جس کے لیے ان طاقتور اسباب نے جدوجہد کی ہوتی ہے۔ اولین اجتماع میں ہی مولانا مودودی کو جماعت اسلامی کا پہلا امیر منتخب کر لیا گیا، لیکن ایک سال بعد جب دوسرا اجتماع ارکان ہوا تو مولانا منظور احمد نعمانی اور ان کے 3 ساتھیوں نے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے طریقہ کار سے اختلاف ظاہر کر کے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ جماعت اسلامی سے پہلی ڈیفیکشن تھی، لیکن ان تاسیسی ساتھیوں کے جانے سے پہلے مولانا مودودی نے 3 صورتیں ان کے سامنے رکھی تھی۔ ایک یہ کہ میں اپنے منصب سے استعفیٰ دیتا ہوں، آپ کسی اور کو جماعت اسلامی کا امیر منتخب کر لیں۔ دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص نہیں ملتا تو 3-4 آدمی مل کر اس کام کو سنبھال لیں۔ تیسری یہ کہ جماعت کا نظم ہی توڑ دیا جائے اور ان سب لوگوں کو جو اس نصب العین کی خدمت کا عہد کر چکے ہیں انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ جس شخص کا جس پر اطمینان ہو اسے وابستہ ہو کر کام کرے۔ جو لوگ کسی دوسرے سے مطمئن نہ ہو مگر خود اپنے اوپر اطمینان رکھتے ہوں وہ خود اٹھے اور یہ کام کرے، اور جو لوگ خود سے بھی مایوس ہوں اور دوسروں سے بھی، پھر انہیں چاہیے کہ وہ امام مہدی کا انتظار کریں۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کے لیے رکھی ہیں کہ جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت کے طور پر آگے کام کر رہی تھی۔ چند سال بعد 1946 میں ہندوستان میں انتخابات کا بغل بج اٹھتا ہے، لیکن جماعت اسلامی اس عمل سے لا تعلق رہتی ہے۔ اسی زمانے کا ایک اور واقعہ بھی سن لیں جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ سید مودودی کو خطرہ مول لے کر بھی وہ بات کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا تھا جسے وہ حق سمجھتے تھے، اور اس واقعے کا آج کے ہندوستان میں موجود مسلمانوں سے بھی تعلق ہے۔ مودی راج میں بقرہ عید پر گائے کی قربانی ایک ایسا معاملہ بن چکا ہے کہ بھارت کے ممتاز مسلمان علماء گائے کی قربانی نہ کرنے کے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ گائے کو مت ذبح کرو، میں کہتا ہوں گائے قربانی نہیں ہو، کوئی بھی بڑا جانور قربانی نہیں ہو، ایک قدم آگے بڑھ کر مت ذبح کرو۔ گائے کی طرف تو ہمیں نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ In their resolution that they have adopted that cow slaughter should be banned. مگر بھارت میں گائے کی قربانی کا مسئلہ 150 سال پرانا ہے۔ 1946 میں جب یہ معاملہ اٹھا تو اس وقت مولانا مودودی نے یہ رائے دی اگر مسلمانوں نے ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی ترک کی تو اپنے عقائد پر سمجھوتا کرنے کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جو کہیں نہیں تھمے گا۔ مشورہ دینے والوں کے نزدیک صرف یہ اہم ہے کہ کس طرح 2 قوموں کے درمیان اختلاف کے اسباب دور ہو جائیں، لیکن اسلام کے نزدیک اصل اہمیت یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ اختیار کرنے والوں کو شرک کے ہر ممکن خطرے سے بچایا جائے۔ جس ملک میں گائے کی پوجا نہ ہوتی ہو اور گائے کو معبودوں میں شامل نہ کیا گیا ہو وہاں تو گائے کی قربانی محض ایک جائز فعل ہے جسے اگر نہ کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جہاں گائے معبود ہو اور تقدس کا مقام رکھتی ہو وہاں تو گائے کی قربانی کا حکم بالکل ویسا ہے جیسا بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ اس لیے میں ہندوستان میں گائے کی قربانی کو واجب سمجھتا ہوں۔ یہ رائے اس بھارت میں دی گئی تھی جہاں مسلمان اقلیت میں تھے اور شدید تحریک کو گزرے زیادہ عرصہ نہیں بیتا تھا۔ 14 اگست 1947 کو ہندوستان کے ساتھ جماعت اسلامی ہند بھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ آدھی جماعت اسلامی بھارت میں رہ جاتی ہے، مولانا مودودی پاکستان آ جاتے ہیں اور لاہور کو اپنا مرکز بنا لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی قائد اعظم کی زندگی میں ہی یہ مطالبہ سامنے رکھ دیتی ہے کہ پاکستان کا دستور اسلامی بنیادوں پر تشکیل دیا جائے۔ مسلم لیگ کی حکومت ابتدا میں اسلامی دستور کی تشکیل کے مطالبے سے گریز کرتی رہی، لیکن بعد میں ایک کمیٹی بنا دی گئی جس کمیٹی نے قرارداد مقاصد تیار کی۔ اس کے سربراہ مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، لیکن ارکان میں مولانا مودودی بھی شامل تھے۔ 9 مارچ 1949 کو دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کر لی، جس کے اہم نکات میں حاکمیت الہیہ اور ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہونا بھی شامل تھا۔ جب قرارداد مقاصد ہم نے جیل میں دیکھا کہ ہمارے اس کے باوجود وہ پاس ہو گئی ہے، ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ اصولی طور پر اسلامی ریاست بن گیا ہے۔ اگرچہ مولانا مودودی اور میاں محمد طفیل کو جیل سے ملنے والی قرارداد مقاصد کی منظوری کی خبر زندگی کی بڑی خوشخبریوں میں سے ایک تھی، لیکن جب اس قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس کی روح کے مطابق دستور بنانے میں تاخیر کی گئی تو مولانا مودودی نے کہا اس قرارداد کی منظوری محض عوامی جذبات کو خاموش کرنے کی ایک علامتی کوشش تھی، کیونکہ اس کے بعد عملی طور پر دستور کی تیاری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے چند سال بعد ملک کو ایک نئے سیاسی بحران نے گھیر لیا اور وہ تھا قادیانیت کا مسئلہ۔ لاہور میں قادیانیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ سر اٹھا رہا تھا۔ اس مطالبے کی سرخیل جماعت الاحرار تھی اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے مطالبے پر ملک بھر کے 53 علماء کے دستخط موجود تھے۔ اسی دوران جماعت الاحرار کی ڈائریکٹ ایکشن تحریک ایک پرتشدد رخ اختیار کر رہی تھی۔ جماعت اسلامی بھی اس مطالبے کی حامی تو تھی، مگر اس نے جماعت الاحرار کی پرتشدد ڈائریکٹ ایکشن سے واضح اعلان لا تعلقی کر رکھا تھا اور جماعت
علماء اور عوام پر زور دیتی رہی کہ اس مطالبے کو علمی اور اصولی طور پر تحریر و تقریر کے ذریعے ہی پیش کریں، بلکہ مولانا مودودی نے تو یہاں تک کہا کہ اس وقت اس مطالبے کو لے کر جس طرح کی ہنگامہ ہرائی ہو رہی ہے، اس سے حکومت کو اسلامی دستور کی تیاری جیسے بنیادی اور ضروری کام میں ٹال مٹول کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے اس مطالبے کو مؤخر کر دیا جائے۔ مگر پھر اس مطالبے کے خلاف حکومت اور قادیانیوں کے جارحانہ رویے کی وجہ سے جو صورتحال بنی، اس کی وجہ سے سید ابوالعلا مودودی نے قلم اٹھایا اور اپنی رائے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے کتابچے قادیانی مسئلہ میں سامنے رکھ دی۔ مولانا مودودی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی تحریروں سے ثابت کیا ختم نبوت کے بارے میں قادیانیوں کا تصور کیا ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پر قادیانیوں کو مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دے دیا جائے۔ مولانا مودودی کی مدلل رائے سامنے آنے کے بعد وہ لوگ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے جو اس سے پہلے تک اس معاملے میں یکسو نہیں تھے۔ احتجاج کا دائرہ بڑھنے پر گورنر جنرل غلام محمد نے 6 مارچ 1953 کو لاہور میں مارشل لاء نافذ کر کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا، جس پر مولانا مودودی نے کہا کہ گورنر جنرل غلام محمد نے فسادات کا بہانہ بنا کر جس طرح خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کیا ہے، یہ آئین اور جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ چند ہفتوں بعد 3 مئی 1953 کو غلام محمد نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے ذریعے مارشل لاء کا نفاذ ماضی کے واقعات پر بھی کر دیا گیا، اور اسی آرڈیننس کے تحت فوجی عدالت نے مولانا مودودی کو ہنگاموں کو ہوا دینے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی فرد جرم کے تحت سزائے موت سنا دی۔ اس نے پوچھا کہ مولانا مودودی کون ہے؟ مولانا مودودی صاحب نے عرض کیا کہ میں ہوں ابوالعلا مودودی۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو قادیانی مسئلہ تصنیف کیا تھا، اس کے جرم میں آپ کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ سزائے موت سنائے جانے کے بعد مولانا مودودی کی پھانسی کا دن بھی مقرر کر دیا گیا۔ پھانسی سے چند دن پہلے جب سید مودودی کو گورنر جنرل سے رحم کی اپیل کرنے کا مشورہ دیا گیا تو ان کا جواب کچھ یوں تھا: زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں، آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر آسمان پر میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی، اور اگر وہاں فیصلہ نہیں ہوا تو آپ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں، میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سید مودودی ایک بہادر آدمی تھے، لیکن پھانسی سے ذرا پہلے اتنے مضبوط رد عمل کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور وہ تھی سید مودودی کی حالات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت، جس کی وجہ سے انہیں اندازہ تھا کہ ان کی پھانسی پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود پھانسی کے مقررہ وقت سے چند گھنٹے پہلے تک سید مودودی نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا وہ کسی معمولی آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، اور اس وقت حکمرانوں کو چیلنج کرنے اور جبر کے خلاف مزاحمت کا جو جوہر سید مودودی کی شخصیت میں موجود تھا وہ جماعت اسلامی میں بھی منتقل ہو رہا تھا۔ پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ، یونینسٹ پارٹی اور کنونشن لیگ جیسے تجربات کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی اور جماعت اسلامی زور پکڑ رہی تھی۔ جب ایوب خان کے خلاف مزاحمت کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں جماعت اسلامی نے ایک سرگرمی سے اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ پہلے پاکستان تحریک جمہوریت قائم ہوئی، پی ڈی ایم، اور اس کے بعد پھر ڈیک، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی۔ تو جماعت اسلامی ان دونوں کا حصہ رہی، اور ایوب خان کے دور ہی میں اس پہ پابندی بھی لگی۔ اس سے پہلے 1957 میں جماعت اسلامی کے سامنے ایک اہم مرحلہ ماچھی گھوٹ کے اجتماع کی صورت میں آیا تھا، جس میں سید ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی کی پالیسی میں ایک جوہری تبدیلی کا اعلان کیا، اور پالیسی میں اس تبدیلی کا تعلق اس قرارداد مقاصد سے جڑا ہے جسے دستور ساز اسمبلی نے 1949 میں منظور کیا تھا۔ مولانا مودودی نے پالیسی کی اس تبدیلی کو قرارداد کی صورت میں ارکان جماعت کے سامنے پیش کیا۔ ملک کے دستور میں دینی نظام کے بنیادی اصول منوائے جا چکے ہیں۔ 10 سال کی جدوجہد کے بعد غیر دینی نظام کی حامی طاقتوں کے مقابلے میں دینی نظام کے حامیوں کی پیش قدمی ایک اہم مرحلے تک پہنچ چکی ہے۔ ان منوائے ہوئے اصولوں کو ملک کے نظام میں نافذ کرنے کا انحصار اب قیادت کی تبدیلی پر ہے۔ جماعت اسلامی اپنی دستور کی روح سے اصلاح و انقلاب کے لیے جمہوری آئینی اور قانونی طریقوں پر کام کرنے کی پابند ہے۔ پاکستان میں اصلاح و انقلاب کے رونما ہونے کا ایک ہی آئینی راستہ ہے، اور وہ ہے انتخاب کا راستہ۔ جماعت اسلامی ملک کے انتخابات سے تو بہرحال لاتعلق نہیں رہ سکتی، خواہ وہ ان میں بلا واسطہ حصہ لے یا بالواسطہ۔ ظاہر ہے یہ حکمت عملی اس سے یکسر مختلف تھی جو مولانا مودودی جماعت اسلامی کے قیام سے پاکستان کے قیام تک اپنی تحریروں اور تقریروں میں بتا رہے تھے۔ اس لیے قرارداد پیش کرتے ہوئے اپنی تقریر کا بڑا حصہ اس وضاحت میں صرف کیا کہ پاکستان بننے اور قرارداد مقاصد کی منظوری سے پہلے اور اس کے بعد بھی کیا فرق آ چکا ہے۔ جب تقسیم واقع ہوئی تو حالات میں پے در پے ایسے تغیرات رونما ہوئے
جو پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سارا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کسی ملک میں ایک غالب مسلم آبادی کی موجودگی اسلامی نظام کے حق میں رائے عامہ تیار کرنے کے لیے جو موقع دیتی ہے، ان سے فائدہ نہ اٹھانا اور زمام کار کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کے جو راستے کھل سکتے ہیں، انہیں بند سمجھ لینا کسی صاحب عقل آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ مگر جب جماعت اسلامی نے 1951 کی پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا اور اس میں ناکام ہوئی تو جماعت اسلامی میں مایوسی پھیل گئی۔ یعنی 1951 کے پنجاب اسمبلی کے انتخابات جماعت اسلامی کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ ثابت ہوئے جس نے جماعت کے مستقبل کے لائے عمل اور طریقہ کار کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ جماعت اسلامی جو تھی اس کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم انتخاب کے ذریعے میں تبدیلی لائیں گے۔ مزاحمت جو ہماری ہے وہ انتخابی ہوگی، وہ کوئی دوسری یعنی ایسی نہیں ہوگی جس سے قانون شکنی ہو۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی کی توجہ زیادہ تر افراد کی تربیت پر تھی، لیکن الیکشن لڑنے کا فیصلہ جماعت اسلامی کو براہ راست انتخابی سیاست میں لے آیا۔ جماعت کا رخ انقلابی جدوجہد سے ہٹ کر پارلیمانی اور انتخابی سیاست کی طرف ہو گیا۔ جماعت کو انتخابی سیاست کی ضرورت کے تحت اپنی توجہ تربیت یافتہ افراد سے ہٹا کر عام ووٹر کی طرف مبذول کرنا پڑی۔ جماعت کی صفوں میں اس سوال اٹھنے لگا کہ شاید الیکشن کی طرف جانے کا فیصلہ ہی درست نہیں تھا، جس نے تحریک کو ان مقاصد سے دور کر دیا ہے جس کے لیے یہ قائم کی گئی تھی۔ بہرحال ارکان جماعت میں موجود بے چینی کو دیکھتے ہوئے مرکزی مجلس شورا کے کچھ ارکان پر مشتمل ایک جائزہ کمیٹی بنائی گئی، جس میں ڈاکٹر اسرار احمد بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی نے 1956 میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ جماعت کی موجودہ پالیسی سے غیر مطمئن ارکان سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان اصولوں سے ہٹ گئی ہے جن کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی یہ کتاب جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب میں کچھ اس طرح لکھا ہے: طریقہ کار میں جو تبدیلی کی گئی تھی وہ اصولاً اور مصلحتاً غلط تھی۔ بہتری اسی میں ہے کہ اس حکمت عملی سے رجوع کیا جائے، اوپر سے نیچے انقلاب لانے کا خواب دیکھنا چھوڑ کر پھر وہی نیچے سے اوپر تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے۔ اور ہم ذرا پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسے ہم اون کر کے تو ہم اگر انتخابات میں آئیں تو جلدی ہم اقتدار پر پہنچ جائیں گے۔ تو جب جماعت نے وہ راستہ اختیار کر لیا اور مولانا مودودی مصر رہے، حالانکہ خاصی مؤثر جماعت کے اندر یہ رائے آ گئی تھی سامنے کہ یہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، ہمیں واپس ہونا چاہیے، لیکن مولانا جو ہے اپنے اس فعل پر جازم رہے، تو پھر ہم لوگوں نے علیحدگی اختیار کی۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے ڈاکٹر اسرار احمد کی اس رپورٹ کے بارے میں جو کہا وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے خود مجھ پر بہت سخت تنقید کی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام اراکین شورا اس رپورٹ کو پڑھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ہماری ہی تحریروں سے مرتب کر کے ایک آئینہ ہمارے سامنے لا رکھا ہے جس میں ہم اپنی موجودہ صورت دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی کے قیم یعنی جنرل سیکریٹری میاں طفیل محمد تھے۔ میاں طفیل محمد نے مولانا مودودی کی ہدایت پر جو نوٹس جاری کیا، اس نے جائزہ کمیٹی کے ارکان کے ساتھ مولانا امین احسن اصلاحی بھی سخت نالا ہوئے۔ یہاں مولانا امین احسن اصلاحی کے مقام و مرتبے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی جماعت اسلامی کے وہ بانی رکن تھے جو جماعت کے قیام سے ہی مولانا مودودی کے بعد سب سے قداور، معتبر اور محترم شخصیت تھے۔ مولانا مودودی کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر بھی مولانا امین احسن اصلاحی نے تصنیف کیا اور قرآن مجید کی تفسیر تدبر فی القرآن بھی لکھی۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے جنرل سیکریٹری میاں طفیل احمد کے نوٹس کے بارے میں جو لکھا، اس سے مولانا مودودی بھی متاثر ہوئے۔ میرے نزدیک آپ کا یہ نوٹس استدلال کے لحاظ سے بالکل غلط اور مصالحے کے اعتبار سے جماعت کے لیے مہلک اور انصاف کے تقاضوں کے احترام سے بھی خالی ہے۔ ہم جس اسلامی جمہوری شرعیت کی مثال قائم کرنے کے لیے اٹھے تھے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل اس سے بھر چکے ہیں اور اب ہم ایک فسطائیت کا تجربہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، یا پھر ہم جس اسلامی جمہوری شرعیت کی شان میں جو قصیدہ خوانی کرتے رہے ہیں وہ محض مشق سخن کے لیے تھی، یا ان کا مقصد ارباب اقتدار کو ہدف ملامت بنانا تھا۔ بتایا جائے کہ اگر اس وقت جماعت اسلامی انتخابی سرگرمیوں میں حصہ نہ لے اور تبلیغ و تربیت پر توجہ مرکوز رکھے تو اس سے جماعت تباہ کیسے ہوگی؟ کیا اس مرحلے پر انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لینا دین کے واجبات میں سے ہے؟ کیا لوگ ملک کی موجودہ قیادت کو ہماری قیادت سے بدلنے کے لیے اتنے بے قرار ہیں کہ اگر ہم نے دیر کی تو کفر بازی لے جائے گا اور اسلام ہار جائے گا؟ انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز نے ایسا کیا خطرہ پیدا کر دیا تھا کہ جس کے لیے امیر جماعت ایک آمر مطلق کی تلوار سنبھال لیں؟ سیاسی جماعت تو یہ ہوتی ہے کہ ہر ووٹر اس میں شامل ہو سکتا ہے اور اس میں حصہ لے سکتا ہے، تو یہ ایک تھوڑا تضاد تو ہے۔ اور جماعت اسلامی نے پھر جو اپنے رفیق ہیں
وہ ان کو بڑی تعداد میں بنائے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر جماعت اسلامی سارے دروازے کھول دیتی تو پھر اس کا نظریاتی تشخص جاتا، وہ اس سے متاثر ہو جاتا، اور اگر نہ کھولتی تو پھر وہ بااثر افراد جو ہیں وہ اس کی طرف نہ آتے۔ اگر معاملہ صرف جائزہ کمیٹی کی رپورٹ تک محدود رہتا تو شاید یہ معاملہ دب جاتا، لیکن یہ مولانا امین احسن اصلاحی کا خط تھا۔ مولانا امین احسن اصلاحی جماعت اسلامی میں مقام و مرتبے کے لحاظ سے مولانا مودودی کے ہم پلہ رہنما تھے، اور ان کی علمی حیثیت ایسی تھی کہ کئی بار مولانا مودودی نے مولانا امین احسن اصلاحی کی رائے کی وجہ سے اپنی رائے تک تبدیل کی تھی۔ مولانا اصلاحی کا اتنا جارحانہ خط سامنے آنے کے بعد مولانا مودودی نے امارت سے استعفیٰ دے دیا، لیکن شورا نے یہ استعفیٰ مسترد کر دیا۔ ماچھی گوٹ کے اجتماع میں جماعت کے 1260 میں سے 935 ارکان شریک تھے۔ جب انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق قرارداد پر رائے شماری ہوئی تو 935 میں سے 920 ارکان نے مولانا مودودی کی رائے سے اتفاق کیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی، ڈاکٹر اسرار احمد سمیت صرف 15 ارکان نے اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے جماعت اسلامی سے راہیں جدا کر لی۔ مولانا مودودی نے اپنے اختتامی خطاب میں جانے والوں کا ذکر جس طرح کیا، اس سے بدمزگی واضح طور پر محسوس ہوئی۔ ہم اس بات کے کبھی قائل نہیں رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ 2، 4 یا 10-20% بیکار آدمی آ گئے ہوں یا اب بیکار ہو گئے ہوں تو ہم ان کی خاطر اپنی راہ کھوٹی کریں اور بیٹھ کر اپنے لائے عمل پر نظر ثانی شروع کر دیں۔ ہم پہلے بھی سینکڑوں بیکار ساتھیوں کو چھانٹ کر پھینک چکے ہیں اور اب بھی یہی کریں گے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ قافلے کو اپنے نصب العین کی طرف پیش قدمی جاری رکھنی چاہیے۔ جو ساتھ چل سکتا ہے وہ چلے، اور جو نہ چل سکتا ہو وہ الگ ہو جائے، یا خود الگ نہ ہو تو الگ کر دیا جائے۔ پیچھے رہ جانے والوں کو سنبھالنے اور آگے لے کر چلنے کی کوشش تو ہم ضرور کریں گے، مگر ان کی خاطر اپنی راہ کھوٹی نہیں کریں گے، اور نہ کوئی ایسا قدم اٹھانے سے باز رہیں گے جو ہمارے مقصد کے لیے ضروری ہو۔ 1942 میں مولانا منظور احمد نعمانی کے بعد 1957 میں مولانا امین احسن اصلاحی کا جماعت سے راہیں جدا کر لینا دوسری بڑی ڈیفیکشن تھی۔ بہت تھوڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور بھاری اکثریت جو تھی وہ مولانا مودودی کے ساتھ تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جمہوری راستے پہ گامزن ہوتے ہوئے سیاسی جماعت کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور انتخابی عمل کے ذریعے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا۔ جماعت کا راستہ متعین ہو گیا۔ انتخابی سیاست میں حصہ نہ لینے کی رائے 98% کی عظیم اکثریت کے ساتھ مسترد کر دی گئی تھی، اور جماعت اس رائے سے پیدا ہونے والے بحران سے نکل گئی تھی۔ لیکن مولانا امین احسن اصلاحی جیسی قدآور شخصیت کی جماعت سے نکل جانے کے اثرات دیر تک محسوس کیے گئے۔ اکتوبر 1958 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لاء لگا کر اسمبلیاں ختم کی، تو اس مارشل لاء کے خلاف جماعت اسلامی اور مولانا مودودی سب سے زیادہ توانا آواز تھے۔ مولانا مودودی کی تنقید کی وجہ سے ایوب خان ان کے خلاف ہو گئے، بہت سارے مولویوں کی خدمات حاصل کی گئیں، اور ریڈیو دن رات مولانا مودودی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگا۔ ایوب خان کی ڈائری میں کئی مقامات پر ایسی ہدایات موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے مودودی کی شرپسندانہ سرگرمیوں کا توڑ کیا جائے۔ مودودی نے صرف مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور اس کے ساتھ سیاستدانوں والا معاملہ ہی کیا جائے۔ ایوب خان نے 1959 میں بیسک ڈیموکریسی کے نام سے غیر جماعتی بلدیاتی الیکشن کرائے، جس میں کراچی اور لاہور سمیت مختلف شہری علاقوں میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی منتخب ہو گئے۔ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے کراچی میں، اس میں جماعت اسلامی نے کافی بڑی کامیابی حاصل کی تھی ان بلدیاتی انتخابات میں، تو وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے۔ فوج کی طاقت سے اقتدار پر قبضہ کرنے والے ایوب خان نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اسمبلیوں کے انتخابات کرائے، تو براہ راست انتخابات کے بجائے انہی 80,000 BD ممبران کا سہارا لیا، جس کا مقصد اپوزیشن جماعتوں کے امیدواروں کے منتخب ہونے کا خطرہ ٹالنا تھا، کیونکہ BD ممبران کی اکثریت حکومتی دباؤ یا لالچ کی وجہ سے کمپرومائز تھی۔ ایوب خان جماعت اسلامی کو اپنی کنونشن لیگ کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اسی لیے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو دباؤ میں لانے کی کوششیں جاری رکھی گئیں۔ اکتوبر 1963 میں جماعت اسلامی نے لاہور میں جلسے کا اعلان کیا، تو
तो हुकूमत की जानिब से मंटो पार्क यानी मौजूदा मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि जलसे के लिए मोची गेट जैसी तंग जगह मुख्तस कर दी गई। जलसे को नाकाम बनाने के लिए मोची गेट पर पानी भी छोड़ा गया, लेकिन जमात ने इन तमाम रुकावटों को खत्म करके जलसा शुरू कर दिया। मौलाना मौदूदी की तकरीर जारी थी, जिसमें वो अय्यूब खान की आमरीत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे। इस दौरान कुछ हमला आवरों ने जलसागाह पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से अल्लाह बख्श नामी कारकुन जा बहाग और कई कारकुन जख्मी हो गए। जिस वक्त गोलियां चल रही थी उस वक्त भी मौलाना मौदूदी स्टेज पर इस्तकामत के साथ खड़े रहे। चाहे कारकुन हो या जिम्मेदारान, हर तरफ से एक ही सदा बुलंद हो रही थी, मौलाना बैठ जाएं, मौलाना बैठ जाएं। और इन्हीं सदाओं के शोर और गोलियों की तरतराहट के दौरान मौलाना मौदूदी ने एक ऐसा जुमला अदा किया जो शायद तारीख कभी नहीं भुला सके। मौलाना मौदूदी ने कहा कि अगर मैं बैठ गया तो खड़ा कौन रहेगा, बैठ गया कौन रहेगा। बुज़दिल आदमी का काम खुदा के रास्ते की तरफ दावत देना नहीं। जहाँ से चोट लगे और जो बुलबुले की तरह बैठ जाए, वो आदमी खुदा के रास्ते की तरफ दावत नहीं दे सकता। खुदा के रास्ते की तरफ दावत जो शख्स दे सकता है वो है जो सख्त से सख्त दुश्मनी के माहौल में, मुखालफत के माहौल में, ख़तरात के माहौल में इस्लाम को आलम लेकर उठ जाए और कोई परवाह न करे कि नताइज क्या हो। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ था कि फायरिंग करने वाले हुकूमत के भेजे हुए उजरती कातिल थे। मौलाना मौदूदी पर कातिलाना हमले के बाद भी अय्यूब खान का जमात इस्लामी पर गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि जनवरी 1964 में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई। मौलाना मौदूदी समेत जमात इस्लामी के 65 रहनुमाओं को एक बार फिर जेलों में डाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी ने अय्यूबी आमरीत के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखी। यहाँ तक कि जब 1965 का सदारती इलेक्शन आया तो जमात इस्लामी ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिमायत कर दी और इसके लिए भरपूर तहरीक भी चलाई। उस वक्त अय्यूबी हुकूमत के हाशिया बरदार मौलवियों और सियासतदानों ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना और मौलाना मौदूदी के खिलाफ जारहाना और घटिया मुहिम भी चलाई। हुकूमती मौलवी बार बार ये एतराज़ करते कि मौदूदी ने औरत की हुक्मरानी की हिमायत कर दी है, जिस पर जमात इस्लामी की जानिब से जवाब दिया गया कि औरत की हुक्मरानी फर्द वाहिद की गैर शरई और गासिबाना हुक्मरानी से बहरहाल बेहतर है। मौलाना मौदूदी ने कहा कि ऐसी खातून को सरबराह मुमलिकत तस्लीम किया जा सकता है जो मुल्क की भलाई के लिए काम कर सकती हो, खास तौर पर उस सूरत में जब उस औरत का मुकाबला ऐसे फर्द के साथ हो जो कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। एक और जगह मौलाना मौदूदी ने कहा, एक तरफ अय्यूब खान हैं जिनकी इसके सिवा कोई खूबी नहीं बताई जा रही कि वो मर्द हैं, जबकि इनके मुकाबिल फातिमा जिन्ना हैं जिनमें इसके सिवा कोई बुराई नहीं ढूंढी जा सकी कि वो एक औरत है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जिस तरह धोस, धमकी और धांधली के हथकंडे इस्तेमाल करके हराया गया, इसके नतीजे में जनरल अय्यूब इंतहाई गैर मकबूल हो गए थे। मगर 65 की जंग ने अय्यूब खान की गिरती हुई मकबूलियत को सहारा दिया, लेकिन 2 बरस बाद ही अय्यूब खान इतने गैर मकबूल हो गए कि गली गली में अय्यूब हाय हाय के नारे लगना शुरू हो गए। यहाँ तक कि 1969 में फील्ड मार्शल अय्यूब खान इस्तीफा देके घर चले गए, लेकिन जाने से पहले वो मशरकी पाकिस्तान में अपनी जाबिराना आमरीत के जरिए नफरत के ऐसे बीज बो चुके थे कि बंगालियों की अक्सरियत पाकिस्तान से ही मुतनफ़िर हो चुकी थी। आमिर अव्वल अय्यूब खान जाते जाते इक़्तिदार आमिर दोम जनरल यहिया खान को सौंप गए, जिन्होंने 1 साल में इंतखाबात कराने का ऐलान किया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मशरकी पाकिस्तान में आमरीत का जहर काम कर चुका था, यानी शेख मुजीब के 6 निकात का बयानिया जीत चुका था और जमात इस्लामी जैसी पाकिस्तान की यकजहती की हामी जमात के लिए स्पेस कम रह गई थी। जबकि मगरबी पाकिस्तान में आमिर अव्वल के ओपनिंग बैट्समैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हवा चल पड़ी थी या चला दी गई थी। इस इलेक्शन में शेख मुजीब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक और बारीक काम भी किया, और वो ये था कि अवामी लीग ने मगरबी पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे थे। यही वो सियासत थी जिसने 16 दिसंबर से 1 साल पहले ही उधर तुम इधर हम की बुनियाद रख दी। इस खौफज़दा सियासी माहौल में भी जमात इस्लामी ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, लेकिन शेख मुजीब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबिल सिर्फ 4 नशिस्तें ही जीत सकी। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी समझते हैं कि चाहे जमात इस्लामी को नशिस्तें कम ही क्यों न मिली हों, मखसूस हालात में वोटों के एतबार से जमात इस्लामी की कारकर्दगी बुरी नहीं थी। इंतखाबात में जमात इस्लामी ने हिस्सा लिया और तन्हा हिस्सा लिया। उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में भी और मगरबी पाकिस्तान में भी, और जमात इस्लामी जो थी उसने मशरक़ी पाकिस्तान में तो अवामी लीग के बाद
वो दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी, अगरचे के उसके वोट बहुत कम थे, लेकिन कुछ दूसरी जमात ने इतने वोट भी नहीं लिए थे अवामी लीग के मुकाबले में। और यहाँ भी नतीजा आया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो गए, और वहाँ शेख मुजीबुर रहमान जो है उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की, लेकिन जमात इस्लामी को इसमें सेट बैक हुआ, लेकिन वोट उनको अच्छी बड़ी तादाद में मिल गए। जनरल यहिया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गठजोड़ ने 70 के इलेक्शन के फाते शेख मुजीब को इक़्तिदार नहीं दिया और पाकिस्तान टूट गया। बाकी मानदा पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बन गए। मशरकी पाकिस्तान से 1 और मगरबी पाकिस्तान से 3 उम्मीदवार कौमी असम्बली में पहुंचे, जिनमें 2 कराची से महमूद आज़म फारूकी और प्रोफेसर गफूर अहमद और 1 दीर से साहबजादा सैफुल्ला थे। ज़मनी इलेक्शन में डेरा गाजी खान से जमात इस्लामी के एक और रुकन डॉक्टर नज़ीर अहमद भी कौमी असम्बली में पहुंच गए, जिसके बाद जमात के MNAs की तादाद 4 हो गई। जमात इस्लामी के इन 4 अरकान ने भुट्टो हुकूमत के खिलाफ उस मज़ामत का अलम बुलंद रखा जो अय्यूब दौर में मौलाना मौदूदी की सियासत का खासा था। जमात इस्लामी के इन 4 अरकान में डॉक्टर नज़ीर अहमद भुट्टो हुकूमत के खिलाफ असम्बली के अंदर और बाहर बहुत जारहाना तकरीरें कर रहे थे, मगर इन तकरीर की वजह से जमात इस्लामी की मज़ामत की सियासत मकबूल हो रही थी। लेकिन भुट्टो सरकार को तो डॉक्टर नज़ीर अहमद की तकरीरें भी खल रही थीं। 8 जून 1972 को डॉक्टर नज़ीर अहमद को डेरा गाजी खान में इनके क्लिनिक में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जमात इस्लामी ने इस कत्ल का इल्ज़ाम भुट्टो हुकूमत पर लगाया। बहरहाल इन वाक़यात के बाद भुट्टो सरकार और जमात इस्लामी के दरमियान महाजराई बढ़ती चली गई। भुट्टो साहब ने यानी बहुत नामुनासिब सलूक किया, बहुत सख्ती से दोनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ार हुई। तो फिर जब मार्शल लॉ आया तो वो भुट्टो साहब की मुखालफत की वजह से वो उसके हामी जमातों में उसका शुमार हुआ। 1972 में ही सैयद अबुल आला मौदूदी ने अमीर जमात इस्लामी के मनसब से इस्तीफा दे दिया और अरकान ने कसरत राय से मियां तुफैल मोहम्मद को नया अमीर मुंतखब कर लिया। ये वो जमाना था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपोजिशन को इंतहाई सख्ती से कुचलने की रविश पर अमल पैरा थे और इस सूरत हाल ने अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाने पर मजबूर कर दिया। 9 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जिसे कौमी इत्तेहाद भी कहा जाता है, ज़ियाउल हक ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का वादा करके मजलिस शूरा में शामिल होने की दावत दी। जमात इस्लामी के अरकान भी इसमें शामिल हुए, लेकिन इलेक्शन का वादा वफा न होने पर जमात इस्लामी के वुज़रा ज़िया हुकूमत से अलहदा हो गए। लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी के ज़िया के हामी जमात होने का तासुर मजीद ताकतवर होता रहा। अगर उस वक्त जमात इस्लामी जमहूरियत की बहाली की तहरीक का हिस्सा बन जाती तो यह तासुर दूर हो जाता, लेकिन जमात इस्लामी ने इसके बिल्कुल बरक्स काम किया। 1984 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार को तूल देने के लिए रेफरेंडम करवाया तो उस वक्त के अमीर जमात इस्लामी मियां तुफैल मोहम्मद ने उस रेफरेंडम में फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक की हिमायत कर दी। देखिए, मियां तुफैल मोहम्मद जो थे अमीर जमात इस्लामी थे उस वक्त, उन्होंने उसका फैसले की हिमायत इसलिए की थी कि वो रेफरेंडम जो है उसमें सदर साहब जो थे मुंतखब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर इंतखाबात का इनकाद जो है वो यकीनी हो जाएगा। तो इसलिए इंतखाबात जो हैं हर कीमत पर उनका इनकाद होना चाहिए। उसका जवाब उन्होंने यही पेश किया। मियां तुफैल मोहम्मद साहब की तकरीरें अगर आप सुनें और जमात इस्लामी की भारी अक्सरियत ने उससे इत्तफाक किया। जमात इस्लामी के शूरा के बहुत सारे अरकान ने इस फैसले की मुखालिफत की थी। काजी हुसैन अहमद और प्रोफेसर गफूर अहमद समेत कई अरकान ने इस रेफरेंडम में वोट भी नहीं दिया था। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले 10 अरकान कौमी असम्बली में पहुंचे, मगर इस इलेक्शन की साख और शफाफियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कौमी असम्बली में तो जमात इस्लामी के हिमायत याफ्ता 10 उम्मीदवार पहुंच गए, मगर चारों सूबाई असम्बलियों में सिर्फ 2 अरकान ही कामयाब हो सके। 1987 में मियां तुफैल मोहम्मद की अमारत का दौर ख़त्म हुआ और अरकान जमात ने काजी हुसैन अहमद को जमात इस्लामी का अमीर मुंतखब कर लिया, मगर मियां तुफैल मोहम्मद जमात को इत्तेहादों की जिस सियासत में फंसा कर गए थे, काजी हुसैन अहमद भी जमात इस्लामी को इससे ना निकाल सके। 88 के इलेक्शन में जमात इस्लामी ISI की तश्कील करदा इत्तेहाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा बन गई। इस इत्तेहाद का अपना कोई वाज़ेह प्रोग्राम नहीं था
वोटर्स को भी सिर्फ यही बावर कराया जा रहा था कि इस इत्तेहाद का मकसद सिर्फ बेनजीर भुट्टो को इक्तदार में आने से रोकना है। आईजेआई को बेनजीर भुट्टो की ज़ेरे क़यादत पीपल्स पार्टी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आईजेआई को 56 नशिस्तें मिली, जिसमें से बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग के पास चला गया, जबकि जमात इस्लामी के 4-5 उम्मीदवार ही कौमी असेंबली पहुंच सके। 1990 के इलेक्शन का मरहला आया तो इसमें भी जमात इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा बनकर ही मैदान में उतरी। आईजेआई 106 नशिस्तों पर कामयाब होकर हुकूमत में आ गई। जमात इस्लामी के 6 अरकान कौमी असेंबली पहुंचे, लेकिन जमात इस्लामी उस वक्त मुस्लिम लीग नून से शाकी हो चुकी थी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी और मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी में फासले बढ़ते चले गए। ये वो जमाना था जब मुस्लिम लीग नून हुकूमती तरक्याती प्रोग्रामों के जरिए वोटर्स में मकबूल होती चली गई और जमात इस्लामी के मुंतखब अरकान हुकूमत का हिस्सा ना बनने की वजह से वोटर्स के लिए कोई डिलीवरी पेश नहीं कर सके। 1993 के इलेक्शन से पहले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद टूट गया और जमात इस्लामी पाकिस्तान इस्लामी फ्रंट के प्लेटफॉर्म से मैदान में उतरी। इसमें काजी हुसैन अहमद ने जमात इस्लामी को थर्ड ऑप्शन के तौर पर पेश किया। भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई, जलसे भी बड़े बड़े हुए, लेकिन जब बैलेट बॉक्स खुले तो जमात इस्लामी को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी के सिर्फ 3 उम्मीदवार ही कौमी असेंबली में पहुंच सके और ये नाकामी इतनी वाज़ेह थी कि MQM ने कौमी असेंबली के इलेक्शन का बायकॉट किया, लेकिन इसके बावजूद कराची से भी जमात इस्लामी का सिर्फ 1 रुकन ही मुंतखब हो सका। अगरचे जमात इस्लामी इंतखाबात में बुरी तरह हार चुकी थी, कारकुन और वोटर्स मायूस हो चुके थे, लेकिन जैसे जैसे बेनज़ीर हुकूमत के दौर में महंगाई बढ़ती चली गई, बेनज़ीर हुकूमत की करप्शन की कहानियां सामने आती चली गईं, जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर भी हरकत में आ गई। काजी हुसैन अहमद की धरना तहरीक चल पड़ी। कराची में बढ़ती हुई बदअमनी और महंगाई के खिलाफ सितंबर 1996 में मिलियन मार्च किया गया। मुबस्सिरीन के मुताबिक इसके बाद से कराची में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। अक्टूबर में जमात इस्लामी की धरना तहरीक उरूज पर पहुंच चुकी थी। लाहौर और इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर हो रहा था। अक्टूबर के आखिर में इस्लामाबाद में धरने की कोशिश के दौरान रावलपिंडी में पुलिस से झड़पों में जमात इस्लामी के 3 कारकुन जाबहक और दर्जनों जख्मी हुए। काजी हुसैन अहमद और नेमतुल्लाह खान समेत दर्जनों रहनुमा और सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए। लेकिन 27 अक्टूबर को मुनव्वर हसन की क़यादत में जमात इस्लामी ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देकर ही दम लिया। जमात इस्लामी की इसी धरना तहरीक में उठाए गए नुकात की बुनियाद पर ही सदर फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। बेनज़ीर हुकूमत के वक्त से पहले रुखसती को जमात इस्लामी की कामयाबी करार दिया जा रहा था, लेकिन बहुत से मुबस्सिरीन का ख्याल था कि जमात इस्लामी इस तहरीक में इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हो गई। सियासी जमातें जो हैं एक दूसरे के खिलाफ यानी मसरूफ़ अमल रहती हैं, तो जमात इस्लामी ने भी ज़ाहिर है कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा सरगर्म किरदार अदा किया। अब उसके नतीजे में क्या उनके हाथ में क्या आया, वो एक बात की कहानी है। बहरहाल इसके बाद जब फरवरी 1997 में इलेक्शन का मरहला आया तो जमात इस्लामी ने एक बड़ा सियासी ब्लंडर कर दिया। यानी जब एक कामयाब तहरीक के सियासी समरात समेटने का वक्त आया तो जमात इस्लामी ने एक इंतहाई मामूली इशू पर इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। जमात इस्लामी के इलेक्शन के बायकॉट की वजह सिर्फ ये थी कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान दफा 62-63 पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। इलेक्शन का मैदान खुला मिलने से मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो गई। शायद यही वो मरहला था जब जमात इस्लामी के रहे सहे वोटर्स भी नून लीग की तरफ चले गए। जब मैदान आपने छोड़ दिया तो जो आपने थोड़ा बहुत अपना असर और रसूख बनाया था और मुख्तलिफ हलकों में जो आपकी ताकत बनी थी उसका भी सफाया हो गया। जब आप इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेते और सियासत फिर आपकी उसको सेटबैक होता है, वोटर मायूस हो जाते हैं, वो फिर दूसरी जमातों की तरफ देखते हैं, तो आपका जो मेरा ख्याल है कि जो बाइकाट है वो तो अच्छी सियासत नहीं है। 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर इक्तदार पर कब्जा किया तो जमहूरी अमल एक बार फिर मुअत्तल हो गया। परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को 2 साल ही गुजरे थे कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले हुए, जिसका जिम्मेदार अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा क़यादत को करार दिया गया। इस हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इसके नतीजे में कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि एंटी अमेरिकनिज्म का मकबूल सियासी बयानिया मजहबी जमातों के हाथ लग गया, जो मुल्क भर में जलसे करके अमेरिका मुखालिफ मुहिम चला रही थी।
اور امریکہ کا اتحادی بننے پر فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا تھا۔ کئی ماہ تک جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتوں کا امریکہ مخالف بیانیہ عوام کے دلوں کی آواز بنا رہا۔ اکتوبر 2002 میں الیکشن سے پہلے مل کر احتجاج کرنے والی مذہبی جماعتوں نے متحدہ مجلس عمل کے نام سے انتخابی اتحاد قائم کر لیا۔ اس اتحاد نے الیکشن میں ایسی کامیابی حاصل کی جس کی پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی تاریخ میں کوئی مثال موجود نہیں۔ اس الیکشن میں مسلم لیگ کاف 78 نشستوں کے ساتھ پہلے، پیپلز پارٹی 63 سیٹوں کے ساتھ دوسرے اور متحدہ مجلس عمل 45 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ کاف لیگ نے MQM، فنکشنل لیگ اور نیشنل الائنس اور دیگر جماعتوں سے مل کر حکومت بنا لی، جبکہ MMA مسلم لیگ نون کی حمایت کی بدولت مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں کامیاب رہی۔ خیبر پختونخوا میں MMA نے کلین سویپ کیا، حکومت بنائی، لیکن یہاں بھی جماعت اسلامی کے ساتھ JUI نے وہی کیا جو 90 میں نون لیگ نے کیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ اور بیشتر اہم محکمے JUI نے اپنے ہاتھ میں رکھے، جبکہ جماعت اسلامی کو وزارت خزانہ اور بلدیات کے محکمے دیے گئے۔ ان وزارتوں میں ڈیلیور کرنے کا مارجن قدرے کم تھا، لیکن جتنا تھا اس کے مطابق بھی جماعت اسلامی ڈیلیور نہیں کر سکی، جس کا فائدہ اگلے الیکشن میں ہو سکتا تھا۔ جماعت اسلامی کے وزراء اس اعزاز کے ساتھ رخصت ہوئے کہ ان کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں تھا، لیکن سروس ڈیلیوری بھی ایسی نہیں تھی کہ اپنے حلقوں میں ووٹ بینک کو بڑھانے کا سبب بنتے۔ اس دوران JUI نے MMA کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو کر کچھ ایسے سیاسی فیصلے بھی کروا دیے جس سے JUI کے اپنے روایتی حلقوں میں ووٹ بینک پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن شہری علاقوں میں ووٹ لے کر کامیاب ہونے والی جماعت اسلامی سے ووٹرز دور چلے گئے۔ 2002 کے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آنے والی قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتیں، جس میں MMA، پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل تھی، وہ پرویز مشرف کو ٹف ٹائم دے رہی تھی، جبکہ کاف لیگ کے پاس حکومت برقرار رکھنے کے لیے بمشکل سادہ اکثریت موجود تھی۔ ایسے میں پرویز مشرف کو مارشل لاء اور آئین سے کی گئی چھیڑ چھاڑ کی توثیق کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت پڑ گئی، جو کہ اس وقت کی کنگز پارٹی کاف لیگ کے پاس نہیں تھی۔ جماعت اسلامی اس معاملے پر پرویز مشرف کے نمائندوں سے مذاکرات کے حق میں نہیں تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان مصر رہے اور مذاکرات کے کئی ادوار کے بعد حکومت اور MMA کے درمیان 17ویں آئینی ترمیم کے لیے ایک معاہدہ ہوا، جس میں 12 اکتوبر کے مارشل لاء کی توثیق، صدر کو حاصل منتخب حکومتوں کو گھر بھیجنے کے اختیارات 58(2)B کی بحالی بھی شامل تھی۔ 2003 میں ہوئے اس معاہدے کے بدلے MMA کو پرویز مشرف کا صرف یہ وعدہ ہی مل سکا کہ وہ 31 دسمبر 2004 کو وردی اتار کر سویلین صدر بن جائیں گے، جس کا اعلان جنرل مشرف نے ٹی وی پر قوم سے خطاب میں بھی کیا۔ اس ترمیم کے بعد سے ہی MMA کے چہرے پر مارشل لاء کی توثیق کی سیاہی ملی جا چکی تھی، لیکن جب وردی اتارنے کا وقت آیا تو جنرل پرویز مشرف نے وردی اتارنے سے انکار کر دیا۔ ایک ڈکٹیٹر کو آئینی ترمیم سے توثیق دینے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے MMA کی سیاست پر ایسی تنقید کی کہ یہ اتحاد بیک فٹ پر چلا گیا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ اس مرحلے پر بھی JUI کی سیاست پر تو کوئی خاص اثر نہیں پڑا، لیکن شہری علاقوں اور پڑھے لکھے لوگوں کی نمائندہ جماعت اسلامی کی سیاست کی ووٹرز کی نظر میں پہلے والی بات نہیں رہی۔ انتخابی سیاست کے لحاظ سے MMA کی دوسری بڑی غلطی 2006 میں سامنے آئی، جب حدود آرڈیننس اور خواتین سے متعلق دیگر قوانین میں ترمیم کا پیکج تحفظ حقوق نسواں بل کی صورت میں سامنے آیا۔ اس وقت MMA نے نہ جانے کیا سوچ کر بل منظور ہونے کی صورت میں اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان مولانا فضل الرحمان نے قاضی حسین احمد اور دیگر MMA قائدین کے ساتھ میڈیا کے سامنے کیا تھا، لیکن یہ جب بل منظور ہو گیا تو مولانا فضل الرحمان استعفوں کے اعلان سے کلا بازی کھا گئے اور مستعفی ہونے سے انکار کر دیا۔ جب عوام نے مذہبی جماعتوں کے قائدین، جن میں علماء کرام بھی شامل تھے، انہیں اس طرح اپنے کال سے پھرتے دیکھا تو وہ MMA سے بھی متنفر ہو گئے۔ متحدہ مجلس عمل کے عوام کی نظر میں یوں گرنے سے جو سیاسی خلا پیدا ہوا، اس کا فائدہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہوا، جبکہ خمیازہ جماعت اسلامی نے اٹھایا۔ جماعت اسلامی MMA کی غلط سیاسی فیصلوں کا بوجھ اٹھا کر انتخابی سیاست کی وہ ساری کامیابی ضائع کر چکی تھی جو 2002 کے الیکشن میں حاصل ہوئی تھی، اور اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے بعد اگلے الیکشن بھی سر پر آ گئے تھے۔ پرویز مشرف جو ملک میں انتہائی غیر مقبول ہو چکے تھے، انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو ان کے اقتدار کے اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوا۔ فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف ریفرنس دائر کر کے معزول کر دیا۔ چیف جسٹس کی معزولی کی دیر تھی کہ وکلا، اپوزیشن جماعتیں اور عوام ملٹری ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف سڑکوں پر تھے۔
तमाम अपोजिशन जमातें वकला तहरीक के साथ थीं। ऐसे में 3 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर इमरजेंसी नाफिज कर दी। अपोजिशन जमातों ने नवाज शरीफ की क़यादत में एक और इत्तेहाद कायम किया जिसका नाम ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। ये एक इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं था, लेकिन 23 नवंबर को इस इत्तेहाद की लंदन में होने वाले इजलास में चीफ जस्टिस की बहाली से पहले और इमरजेंसी में होने वाले इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान किया गया। बेनज़ीर भुट्टो जो परवेज मुशर्रफ से खुफिया मुज़ाकरात करके NRO पा चुकी थी, उन्होंने ये वाजे कर दिया कि पीपल्स पार्टी हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। जब इलेक्शन करीब आया तो मियां नवाज शरीफ ने भी APDM के ऐलान से कलाबाजी खाई और इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। 27 दिसंबर को रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे के दौरान खुदकुश हमले में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 8 जनवरी को होने वाले इलेक्शन 18 फरवरी तक मुलतवी कर दिए गए। नून लीग तो इलेक्शन के बायकॉट के वादे से फिर चुकी थी, लेकिन जमाते इस्लामी, तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकजई की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी इलेक्शन के बायकॉट के फैसले पर कायम रही। एक बार फिर जमाते इस्लामी के इंतखाबी मैदान से बाहर रहने का फ़ायदा दूसरों ने उठाया और जमाते इस्लामी ने वोटर्स के एतमाद को मजीद खो दिया। 2008 के इलेक्शन के कुछ माह बाद जमाते इस्लामी में अमीर का इंतखाब हुआ और सैयद मुनव्वर हसन अमीर जमाते इस्लामी मुंतखब हो गए। मुनव्वर हसन एक दलेर, जारे मिजाज और समझौता ना करने वाले शख्सियत के मालिक थे। इनकी इस शख्सियत का असर जमात की सियासी फैसला साजी में भी नजर आया, मगर MMA की सियासत और 2008 के इलेक्शन के बायकॉट का बोझ ऐसा था जिसके साथ इंतखाबी सियासत में रास्ता बनाना आसान नहीं था। इसी दौरान 2011 में तहरीक इंसाफ की हवा भी चल पड़ी थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग से मायूस वोटर्स इमरान खान के पीछे चल पड़े, जिनमें अक्सरियत ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों की थी जो जमात इस्लामी की मुहिम का हदफ हो सकते थे। इस दौरान सैयद मुनव्वर हसन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद फौजियों से मुताल्लिक एक ऐसा बयान भी तनाज़े का सबब बन गया जो शायद सियासी लिहाज से गैर ज़रूरी था। देखिए ना, ये तो प्रॉब्लम है और मैं बड़ा इससे एक कदम आगे बढ़कर बात करता हूँ कि जब इस इलाके के अंदर लड़ने वाला अमरीकी जब मरता है तो शहीद नहीं होता हम सबके नज़दीक, तो इस एतबार से जो उस अमरीकी फ़ौज का साथ देता है और अमरीकी फ़ौज के मकासद को पूरा करता है और अमेरिका की डिक्टेशन पर और डूमोर पर अमल करता है, मेरे नज़दीक तो सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि अमरीकी तो मरे तो वो अपनी जिल्लत की मौत मरेगा और उसका साथ देने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला, इंटेलिजेंस सपोर्ट करने वाला, हर तरह की हमनवाई करने वाला, वो कैसे शहीद हो सकता है? मेरे जहन में सवाल खुद मौजूद है। कोई मुफ्ती साहब मिले, आज तो आप मिल गए हैं तो आपसे सवाल कर लेता हूँ कि वो कैसे शहीद होगा? अगर अमरीकी शहीद नहीं है तो उसका साथ देने वाला भी शहीद नहीं हो सकता, इसलिए कि एक ही मकासद एक। सैयद मुनव्वर हसन के इस बयान के बाद मुल्क भर की सियासी जमातें इस्लामी के खिलाफ हम आवाज हो गईं। DG ISPR ने बराह रास्त इस बहस में शामिल होकर सैयद मुनव्वर हसन से बयान वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा तक कर दिया, मगर इस दौरान बैकफुट पर जाने वाली जमात इस्लामी एक जारहाना अंदाज में उस वक्त सामने आई जब जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का जवाबी बयान सामने आया और ये सारी बहस झाग की तरह बैठ गई। पाक फौज के अदारा ISPR के जारी करदा सियासी और गैर फौजी प्रेस रिलीज पर जमात इस्लामी से इस्तफसारात पर गुफ्तगू की गई। इजलास ने इजहार किया कि फौज को ये हक नहीं कि बराह रास्त सियासी और जमहूरी मामलात में मुदाखलत करे। इस सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान को अलग से मुतवज्जो किया जा रहा है। फौज की सियासत में मुदाखलत का हक तस्लीम नहीं किया जा सकता। 11 मई 2013 को इलेक्शन हुए तो मुल्क तहरीक इंसाफ की हवा की लपेट में था। कराची में MQM को भी तहरीक इंसाफ की हवा का सामना था, लेकिन PTI के लिए सूरत हाल साजगार नहीं थी, क्योंकि मौसर तंजीम ना होने की वजह से PTI के पास तो कराची में पोलिंग एजेंट भी पूरे नहीं थे। लेकिन जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट्स हर पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे। पोलिंग के इब्तदाई चंद घंटों बाद जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से उठाकर फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ, तो पुलिस, रेंजर्स और फौज समेत कोई सिक्योरिटी इदारा इलेक्शन कमीशन की रिट बहाल न कर सका और दोपहर 1 बजे के करीब जमात इस्लामी कराची ने इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी ने कराची और हैदराबाद में इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। लिहाजा हम इस फैसले पर इंशाअल्लाह कायम है
पूरे मुल्क के बारे में याद मैं लाहौर में जाकर करूँगा, लेकिन कराची के बारे में फैसला जो है वो यहाँ पर सादिर हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि बाकी पार्टियाँ भी इस मामले में इस फैसले की तारीफ करेंगी। बाइकआउट के फैसले की वजह से वोटर्स के जहन में यह बात नक्श हो गई कि जमात इस्लामी को दिया गया वोट इसलिए भी ज़ाया हो सकता है कि वो पोलिंग के दौरान ही बाइकआउट कर सकते हैं। इलेक्शन का नतीजा सामने आया तो मुस्लिम लीग नून एक वाज़ेह अक्सरियत ले चुकी थी। JUI, MQM समेत दीगर इत्तेहादियों के ताउन से नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने में कोई मुश्किल नहीं थी। इस इलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ 28 नशस्तों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और ये तहरीक-ए-इंसाफ की अब तक की सबसे बड़ी इंतखाबी कामयाबी थी। जमात इस्लामी इस इलेक्शन में कौमी असम्बली से सिर्फ 3 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 7 नशस्तें जीत सकी। इलेक्शन के चंद माह बाद जमात इस्लामी में अमीर का इंतखाब हुआ तो इरकान जमात ने सिराजुल हक को अमीर मुंतखब कर लिया। सिराजुल हक की क़यादत में जमात इस्लामी एक ऐसा कंफ्यूज पॉलिटिकल ब्रांड बनती चली गई जिसके बारे में कोई ये अंदाज़ा और पेशनगोई नहीं कर सकता था कि वो किसके खिलाफ है और किसके हक में है। 2013 से 2018 तक के अरसे को इमरान खान के राइज का अरसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धांधली के खिलाफ लॉन्ग मार्च और डी चौक में 128 दिन की धरने की वजह से इमरान खान ने दीगर तमाम जमातों की स्पेस समेट ली थी। PTI को मकबूलियत तक पहुंचाने में जो कसर बाकी थी वो पनामा स्कैंडल ने पूरी कर दी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ एवन फील्ड के फ्लैट्स की मनी ट्रेल किसी फोरम पर पेश नहीं कर सके थे। 2018 के इलेक्शन से पहले जमात इस्लामी एक ऐसा गलत सियासी फैसला कर बैठी जिसका एक फायदा भी जमात इस्लामी आज तक नहीं गिनवा सकी है। इलेक्शन से पहले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपनी पार्टी का सारा इंतखाबी वजन मौलाना फजलुर रहमान की झोली में डालकर MMA को बहाल कर दिया। मुत्तहिदा मजलिस अमल की बहाली का उसूली फैसला हुआ है और जो लोग इस्लामी निज़ाम के लिए इस रास्ते पर यकीन रखते हैं उन सब को साथ मिलाना हम ज़रूरी समझते हैं। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान सादा अक्सरियत तो हासिल ना कर सके लेकिन इत्तेहादियों की मदद से वज़ीर आज़म बन गए। MMA के इत्तेहाद में शामिल होकर इलेक्शन लड़ने का नतीजा ये निकला कि JUI की नशस्तों की तादाद में तो 1 का इजाफा हो गया लेकिन जमात इस्लामी की नशस्तों की तादाद 3 से घटकर सिर्फ 1 रह गई। 2018 के इलेक्शन में कराची में जमात इस्लामी ने नशस्त तो सिर्फ एक सूबाई असम्बली की ही जीती, मगर कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हलकों में जमात इस्लामी के वोटों में 2013 के मुकाबले में इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह हाफिज नईमुल रहमान थे। इस इलेक्शन में लियारी से जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद मुंतखब होकर सिंध असम्बली में पहुंचे। यही वो वक्त था जब कराची की सियासत में हाफिज नईमुल रहमान ने मकबूलियत का सफर शुरू किया। हाफिज नईमुल रहमान कराची में गवर्नेंस के इशूज जारहाना तरीके से उठा रहे थे, जबकि असेंबलियों में कराची की नुमाइंदगी रखने वाली तहरीक इंसाफ और MQM खामोश तमाशाई बनी हुई थी। 2018 के इलेक्शन से 2022 तक कराची और गवादर के अलावा जमात इस्लामी पूरे मुल्क में इंतखाबी सियासत से लाताल्लुक बनी हुई थी। कराची में हाफिज नईमुल रहमान और गवादर में मौलाना हिदायतुर रहमान हक दो तहरीक के साथ तेजी से मकबूल हो रहे थे और बाकी मुल्क की जमात इस्लामी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। अप्रैल 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया तो इमरान खान के हक में मकबूलियत की एक ऐसी लहर उठी जो तमाम पार्टियों और लीडर्स की मकबूलियत उड़ा ले गई। कराची का हाल भी बाकी मुल्क से मुख्तलिफ नहीं था, जिसकी तफसील रफ्तार की इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद है। लेकिन इमरान खान की इंतहाई मकबूलियत की इस लहर के दौरान भी कराची में हाफिज नईमुल रहमान की मकबूलियत भी बढ़ती चली जा रही थी, जिसका सबूत 2023 के बल्दियाती इलेक्शन थे। ये तुम्हारे वालिद साहब के पैसे नहीं है, ये हमारे टैक्सों के पैसे हैं। अब हम अपने टैक्सों के पैसों का हिसाब तुमसे लेंगे, करप्शन नहीं करने देंगे, लूट मार नहीं करने देंगे। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ से दुगने से भी ज्यादा वोट और नशिस्तें हासिल की। प्री पोल और पोस्ट पोल रेटिंग के बावजूद भी पीपल्स पार्टी कामयाब ना हो सकी और जिस तरह हाफिज नईमुल रहमान के मेयर बनने का रास्ता रोका गया उसकी तफसील रफ्तार की इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद है। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में हाफिज नईमुल रहमान की स्ट्रेटेजी बहुत वाज़ेह थी। हाफिज नईम ने मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान पर तनकीद से गुरेज किया। पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग को मुसलसल निशाने पर रखा। बल्कि बल्दियाती इलेक्शन से जरा पहले जमान पार्क लाहौर जाकर चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात भी की, जिसका नतीजा ये निकला कि कराची में इमरान खान के हामी वोटर्स की अक्सरियत ने भी बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी को वोट दिया। कराची जो है उसका जो मजाज है उसने बताया है कि जमात इस्लामी जो है अगर वो ढांचा समाजी हमारा मुख्तलिफ हो तो जमात इस्लामी के असरात में वसी हो सकते हैं।
یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ووٹرز کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، اور یہ بات درست بھی ثابت ہوئی، کیونکہ جب 8 فروری 2024 کا الیکشن آیا تو کراچی کے ووٹرز کی ترجیحات بلدیاتی الیکشن کے برعکس نکلی۔ فارم 47 کا نتیجہ جو بھی ہو، لیکن فارم 45 کا نتیجہ ایک اور تبدیلی کا پتہ دے رہے تھے۔ فارم 45 کے مطابق جماعت اسلامی کراچی سے قومی اسمبلی کے بیشتر حلقوں میں ووٹوں کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر تھی، اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر جماعت اسلامی کے امیدوار پہلے نمبر پر تھے۔ فارم 45 کے تجزیے سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی، بہت سارے ووٹرز نے اگر قومی اسمبلی کی نشست پر اپنا ووٹ تحریک انصاف کے لیے استعمال کیا تو انہی حلقوں میں صوبائی اسمبلی نشست پر اپنا ووٹ جماعت اسلامی کو دیا۔ اس الیکشن کا نتیجہ سامنے آنے کے بعد ایک ایسی چیز بھی ہوئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن میں کراچی میں سندھ اسمبلی کی ایک نشست سے حافظ نعیم الرحمان کی کامیابی کا فارم 47 بھی جاری کیا تھا، لیکن حافظ نعیم الرحمان نے یہ کہہ کر اس نشست کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ فارم 45 کے مطابق اس نشست پر پی ٹی آئی کا امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ، ہمیں ہمارا حق دو، جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ، جو ہارے ہیں ان کو ہراؤ، جو ایک ایک سیٹ پہ 3-3 ہزار 4-4 ہزار ووٹ لیے ہوئے ان کو آ کر مسلط کر دو۔ میں اپنی سیٹ واپس کر رہا ہوں اور جو سیٹ ہماری ہے وہ ہمیں دی جائے۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کراچی کے نتائج پر ہم نے زیادہ وقت اس وجہ سے بھی دیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کی کارکردگی صفر رہی، نہ ہی کوئی قومی اسمبلی کی نشست جیتی، نہ ہی صوبائی اسمبلی کی۔ البتہ خیبر پختونخوا کے 10 سے زائد حلقوں میں جماعت اسلامی کے امیدوار دوسرے نمبر پر ضرور رہے، لیکن اس بار بلوچستان اسمبلی میں جماعت اسلامی نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ جماعت اسلامی کے 2 امیدوار بلوچستان اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب رہے، ایک گوادر سے حق دو تحریک کے مولانا ہدایت الرحمان اور جعفر آباد سے جمال بادینی۔ کراچی اور گوادر میں جماعت اسلامی نے جتنی بھی انتخابی پیش رفت کی وہ حافظ نعیم اور مولانا ہدایت الرحمان کے ایشوز کی سیاست کا نتیجہ تھی، جبکہ مرکزی امیر سراج الحق کے بیانات جماعت اسلامی کو ایک کنفیوز پولیٹیکل برانڈ بنا رہے تھے۔ میرے اپنا پسندیدہ کھیل تو فٹ بال ہے، پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا ہے۔ مولانا آپ کا کھیل کون سا ہے؟ پوچھے کیا؟ جناب بڑے مزے کی بات ہے، میں فٹ بال کھیلتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میں والی بال کھیلتا ہوں۔ بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی جب ہم فٹ بال بھی کھیلیں گے، ہم والی بال بھی کھیلیں گے، ہم کرکٹ بھی کھیلیں گے انشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا بیانیہ عوام کی اس عظیم اکثریت کو جماعت اسلامی سے دور کرنے کا سبب بنا، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کی سب سے بڑی علامت عمران خان کی حامی تھی۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جماعت اسلامی کے امیر کا انتخاب ہوا تو ارکان جماعت نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کو مرکزی امیر منتخب کر لیا۔ امید کی جا رہی تھی کہ حافظ نعیم الرحمان مزاحمت کی اسی سیاست کو قومی سیاست میں بھی لے کر چلیں گے، لیکن حافظ نعیم الرحمان کے منصورہ پہنچنے کے بعد حالات ہی بدل گئے۔ امید کی جا رہی تھی کہ حافظ نعیم الرحمان کراچی میں چھینی گئی سندھ اسمبلی کی 6 نشستوں کے لیے دھاندلی کے خلاف کوئی مؤثر تحریک چلائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ 2024 میں ہی حافظ نعیم الرحمان نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف لاہور سے راولپنڈی تک مارچ کیا، کئی دن تک مری روڈ پر دھرنا بھی دیا، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقاتوں کے بعد یہ کہہ کر دھرنا ختم کر دیا اگر ایک ماہ میں بجلی کی قیمتوں میں کمی نہ ہوئی تو ایک بار پھر دھرنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد مہینہ ہی نہیں 2 سال گزر گئے، بجلی کی قیمتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی رہیں، لیکن جماعت اسلامی دوبارہ میدان میں نظر نہیں آئی۔ محسن نقوی سے ملاقاتوں کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی مزاحمت کی سیاست کا تاثر بھی دور ہوتا چلا گیا۔ پاکستان میں کوئی بھی الیکشن ہو، کامیابی صرف اسی جماعت کو ملتی ہے، یا یوں کہیں اقتدار اس کو ملتا ہے جو پنجاب کے قلعے کو فتح کرتا ہے۔ جماعت اسلامی نے 2002 کے بعد سے پنجاب میں انتخابی سیاست کرنا ہی ترک کر دی ہے اور سارا میدان دوسری پارٹیوں کے لیے خالی کر رکھا ہے۔ جماعت اسلامی پنجاب الیکشن میں ووٹ مانگنے کی زحمت ہی نہیں کرتی، ایشوز کو لے کر نہ ہی کوئی انتخابی مہم ڈیزائن کرتی ہے، بس ایک رسم کے طور پر امیدوار تو اتار دیے جاتے ہیں، مگر ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہ ہونے کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ تو یا تو آپ کے پاس کوئی کرشماتی لیڈرشپ آ جاتی، تو کرشماتی لیڈرشپ بھی نہیں آئی، جماعت اسلامی کو کوئی بھٹو یا مجیب نصیب نہیں ہو سکا، کوئی عمران خان نصیب نہیں ہو سکا، اور جماعت اسلامی کو اور پھر یہ ہے کہ جو حلقہ جاتی سیاست ہے اس میں مؤثر امیدوار جو ہیں ان کو بھی اٹریکٹ نہیں کر سکتی۔ یا تو کوئی آپ مؤثر لوگ آپ کے پاس آ جائیں، یا کوئی ایسی شخصیت آ جائے عمران خان جیسی۔ ایک زمانے میں خیبر پختونخوا کا مالاکنڈ ڈویژن خاص طور پر دیر جماعت اسلامی کا مضبوط گڑھ تھا،
مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیر بھی جماعت اسلامی کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ان گزارشات کا مطلب کہیں سے بھی یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی میں جان نہیں ہے یا جماعت اسلامی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن مزاحمت کی سیاست کے بغیر کسی کامیابی کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی سیاست وقتی اور مصنوعی اقتدار تو دلا سکتی ہے، لیکن آج کے بدلے ہوئے پاکستان میں عوام کو اس سیاسی جماعت سے دور کر دیتی ہے۔ یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ مسلسل انتخابی ناکامیوں کی ایک طویل تاریخ ہونے کے باوجود جماعت اسلامی سیاسی افق پر موجود کیسے ہے؟ یا اس سوال کو کچھ بدل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنی انتخابی ناکامیاں جماعت اسلامی نے دیکھی ہیں 1951 سے لے کر 2024 تک، اتنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا MQM نے دیکھی ہوتی تو کیا وہ اب تک قائم رہ پاتی؟ آپ کے جواب میں ہی جماعت اسلامی کی اسٹرینتھ کا راز چھپا ہے۔ جماعت اسلامی ایک نظریاتی، منظم اور جمہوری جماعت ہے جو ہر سطح پر مسلسل انتخاب کے عمل سے گزرتی رہتی ہے اور اپنے اندر تربیت کا بھی ایک وسیع نظام رکھتی ہے۔ یعنی انتخابی اور عوامی سیاست سے ہٹ کر بھی جماعت اسلامی کی تنظیم کے پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں، جس کی انجام دہی میں پورا تنظیمی ڈھانچہ مصروف عمل رہتا ہے۔ ملک کی دیگر جماعتوں کے لیے اقتدار تک پہنچنا ہی سب سے بڑا مقصد اور کامیابی کا معیار ہے، مگر جماعت اسلامی اپنی ساخت میں ایک ایسی جماعت ہے جس کا مقصد صرف انتخابی کامیابی اور اقتدار حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اقتدار بھی جماعت اسلامی کے قیام کی اصل مقصد کے اصول کا ذریعہ بنے گا، اور وہ مقصد ہے نظام کی تبدیلی اور ایک صالح معاشرے کا قیام۔